میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا عنوان تھا اسرائیل کی بربادی کی پیشین گوئی قرآن میں۔ اس ویڈیو کے اوپر ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ قرآن محمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نعوذ باللہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ کمنٹ کا کرنے والا کون ہے، پتہ چلا کہ ایک غیر مسلم ہے، تو مجھے کوئی زیادہ تعجب نہیں ہوا، کیونکہ غیر مسلم کافر اور مشرک لوگ قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مانتے، قرآن کو منزل من السماء نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑا ہے۔ تو میں نے اس کا جواب اگرچہ وہیں کمنٹ میں دے دیا تھا، لیکن پھر میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ دیکھیے، مشرکین مکہ اور کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن محمد خود اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، قرآن محمد نے خود گھڑا ہے، قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے اور قرآن نے اس بات کا جواب بھی دیا ہے۔ لیکن آج میں جو جواب دینے والا ہوں وہ عقلی جواب دینے والا ہوں، چنانچہ اس ویڈیو میں نے 4 عقلی جواب دیے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں گے، یا کوئی بھی آدمی جو تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے اس کو یہ چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی قرآن یا اسلام پر اعتراض کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی نیا اعتراض قرآن یا اسلام کے اوپر کیا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج کے دور میں جبکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، جب بھی کوئی اعتراض اسلام یا قرآن پر ہوتا ہے وہ زمانے بعید میں، ماضی بعید میں، گزشتہ زمانے میں قرآن اور اسلام پر ہو چکا ہوتا ہے، اور علماء نے اور قرآن میں اس کے جواب موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ لوگ اپڈیٹ کر کے وہی سوال دہراتے رہتے ہیں، لیکن جو بھی آج کے دور میں قرآن اور اسلام پر سوال ہوتا ہے قرآن نے یا علماء نے اس کے جواب دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے لکھا ہے، یہ بہت پرانا سوال ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس طرح کا اعتراض کرتے تھے۔ قرآن میں خود اس کا تذکرہ ہے، قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر و شرک اختیار کیا، کافرین مکہ اور مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک جھوٹی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے یہ قرآن بنانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان نے سکھایا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ہے ام یقولون تقولا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ قرآن میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، یا یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو اعتراض ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے لکھا ہے، اپنے پاس سے بنایا ہے، یہ بہت پرانا اعتراض ہے، بہت پرانا سوال ہے، اور قرآن نے بھی اس کے جواب دیے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہے ان کے علاوہ بھی قرآن نے اس سوال کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں جہاں اس سوال کا تذکرہ کیا ہے وہاں وہاں اس کا جواب بھی دیا ہے۔ تو آج میں جو جواب دینے والا ہوں قرآن نے جو جواب دیے وہ نہیں دینے والا ہوں، کیونکہ یہ غیر مسلم مانتے نہیں اس بات کو، تو جب مانتے نہیں، قرآن ہی کو نہیں مانتے، تو قرآن کا جواب کہاں سے مان لیں گے؟ تو آج میں عقلی طور پر جو عقل میں آنے والے ہیں اور سمجھ میں آنے والے ہیں ایسے 4 جواب آپ حضرات کو بتانے والا ہوں، تاکہ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا اعتراض کرے تو آپ اس کو جواب دے سکیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے، نہ آپ پڑھنا جانتے تھے اور نہ آپ لکھنا جانتے تھے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ لکھتے تھے، اگر ایسا کرتے تو باطل پرست شک میں پڑ جاتے کہ یہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा था, यानी पढ़ना लिखना आप नहीं जानते थे, ताकि बाद में लोग ये एतराज न कर सके कि भाई ये आदमी तो पढ़ा लिखा है, इसने कुरान अपने पास से बना करके पेश कर दिया। तो जो आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता उसके बारे में ये कहना कि इस आदमी ने एक ऐसी किताब अपने पास से घड़ करके अपने पास से बना करके पेश कर दी है जिसमें आला दर्जे के मजामीन है, जिसमें सच्ची और बरहक बातें हैं, इतनी सच्ची और बरहक बातें हैं कि आज साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद भी कुरान करीम की कोई एक बात भी झूठी नहीं साबित कर सकी है। और कुरान में ऐसी पेशीन गोइया की है, कुरान ने ऐसी पेशीन गोइया की है जो माजी में भी सच साबित हुई है और आइंदा भी सच साबित होगी। ऐसे एक आदमी के बारे में कहना जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है कि उसने एक ऐसी किताब बना करके पेश कर दी जिसमें अखलाक, मईशत, माशरत, इल्म, तहकीक, जंग, अमन, अदल और इंसाफ, तमाम तरह के उसूल और जवाबित जिसने बयान कर दिए हो, ऐसी किताब एक ऐसे आदमी ने बना करके पेश कर दी जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, ये अकल के खिलाफ बात है। अकल में किसी की ये बात आ सकती है कि भाई एक आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसको तमाम उलूम पर महारत हासिल है, तमाम चीजों पर वो रहनुमाई कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जभी है कि ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, इसीलिए इसमें इस तरह के मजामीन है। जिस तरह के मजामीन कुरान में है, ये किसी बयान इस तरह के मजामीन बयान करना किसी इंसान के बस में नहीं है। दूसरा जवाब, अच्छा एक बात बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुरान बना करके क्यों पेश करते, या अपनी तरफ से नया मजहब बना करके क्यों पेश करते, या कोई भी इंसान अपनी तरफ से नया मजहब बना करके या नई बात बना करके क्यों पेश करेगा? जाहिर सी बात है, तीन वजहों में से कोई ना कोई एक वजह होगी। या तो वो कोई मर्तबा चाह रहा होगा, कोई ओहदा चाह रहा होगा, अपनी इज्जत और तरक्की चाह रहा होगा, या वो मालो दौलत चाह रहा होगा, या वो औरत चाह रहा होगा, यानी किसी अच्छी औरत से उसकी शादी हो जाए। इन तीन बातों में ही से कोई एक बात होगी, क्योंकि दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया में यही तीन फायदे आदमी मद्देनजर रखता है, यही तीन फायदे सामने रखता है, इन तीन फायदों में से किसी एक के लिए काम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का ने ये तीनों ऑफर दिए थे। कुफ्फारे मक्का ने कहा था कि अगर आप चाहे कि हमारे बादशाह बन जाए, हमारे सदर बन जाए, हमारे अमीर बन जाए, तो हम इसको बनाने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप इस कुरान की तालीम छोड़ दो। कुफ्फारे मक्का ने आपको यह भी ऑफर दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको माल की तलब है तो हम आपको माल भी पेश करने को तैयार है, और अगर आप किसी औरत से शादी करना चाहते हैं तो आप बताइए, हम उसी औरत से आपकी शादी करा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि अगर आप मेरे एक हाथ पर चांद और एक हाथ पर सूरज ला करके रख देंगे तब भी मैं अपनी इस तालीम से और इस तबलीग से बाज नहीं आ सकता हूं। तो भाई ये अगर कोई आदमी इसके बावजूद भी जब दुनियावी फायदा नहीं है और फिर भी उसकी तबलीग कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की ही तरफ से कुरान आया हुआ है। भाई दुनियावी फायदे के लिए लोग करते हैं, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास लेते तो क्या आप दे रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में फाके हो रहे हैं, 40-40 दिन तक चूल्हे नहीं जल रहा है, आपको तकलीफ पहुंचाई जा रही है, घर बार छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, आपको जंग करने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या कोई आदमी दुनियावी फायदे के लिए ऐसा काम कर सकता है? इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि यह कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ है। तीसरा जवाब, जब कोई इस तरह का दावा करता है तो वो उसके लिए पूरी तैयारी करके बैठता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और घबराते हुए अपने घर आए, अपनी ज़ौजा मुतहरा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मेरे ऊपर कंबल डाल दो, मुझे लिहाफ पड़ा दो। आप डर रहे हैं। भाई अगर कोई आदमी इस तरह का दावा करता वो तो पहले से प्लानिंग करके बैठता ना कि मुझे ये करना है। और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हो रही है, जब आप पर कुरान करीम का पहला जुज नाजिल हो रहा है, पहला टुकड़ा नाजिल हो रहा है, तो आप क्या होते हैं? डर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये कुरान और ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से पेश नहीं की है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई हुई है। चौथा जवाब, कुरान करीम ने 1400 साल पहले ऐसी पेशीन गोई की है जो आज की साइंस
اتنی ترقی یافتہ سائنس بالکل صحیح ثابت کر رہی ہے، تو ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، وہ ایسی سائنسی بات کہہ رہا ہے جو آج بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہہ دے۔ جیسے بچے کی ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کا مسئلہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ شروع میں کچھ دن وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں بنتی ہے۔ یہ ترتیب قرآن کریم نے بیان کی ہے اور آج کی سائنس بھی یہی ثابت کرتی ہے۔ تو بھائی 1400 سال پہلے ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ماں کے پیٹ کے اندر کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے اندر بچہ بن کیسے رہا ہے، تو یہ آدمی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ تبھی ہے جب اس دنیا کا خالق اور اس بچے کا پیدا کرنے والا بتائے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تخلیق اس طریقے سے ہو رہی ہے۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا کر کے پیش نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پانچواں جواب یاد رکھ لیجئے، قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ بھائی مان لو اگر تم کہہ رہے ہو کسی انسان نے اس کو بنا کر کے پیش کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا کر کے پیش کیا ہے، تو بھائی تم بھی انسان ہو، تم بھی ان جیسے انسان ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو بلا لو اور اس جیسا قرآن بنا کر کے پیش کر دو۔ اس جیسا پورا قرآن نہیں بنا سکتے ہیں تو 10 صورتیں بنا کر کے پیش کر دو، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے ہیں تو ایک صورت بنا کر کے پیش کر دو، ایک صورت نہیں بنا سکتے ہیں تو اس جیسی کوئی ایک بات بنا کر کے پیش کر دو۔ لیکن 1450 سال گزر گئے ہیں، آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے، اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اگر کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو کوئی نہ کوئی اس کا جواب دیتا اور کوئی نہ کوئی اس کا جواب ضرور پیش کرتا، لیکن آج تک تمام انسان عاجز ہے، بڑے بڑے پروفیسر ہو، بڑے بڑے اطباء ہو، حکماء ہو، سائنسدان جو بھی ہو، قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے پائے ہیں۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا کر کے پیش نہیں کی ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔